السلام علیکم، میں ہوں سرفراز شیخ۔ ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں دو بڑی شخصیات۔ میں آپ کو تعارف کروا دوں، حضرت مفتی مبین صاحب بردی پور، قاری ریحان صاحب جو کہ جامعہ سلوہ للبنات کے ناظم ہیں سنہ پور۔ آج ہم ان سے بات کریں گے جو ہمارا موضوع ہے وقف ترمیمی بل کو لے کر کے۔ تو سب سے پہلے حضرت آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل سرفراز شیخ۔ اچھا یہ بتائیے کہ وقف ترمیمی بل ہے کیا؟ دیکھیے، وقف ترمیمی بل جو اب بدقسمتی سے قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے، یہ سرکار اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی پراپرٹیز جو ہے وقف کی شکل میں اس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ آپ آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ محنت کسی اور کی، پیسہ کسی اور کا، اور اس پر حکومت اور منمانی چلے گی کسی اور کی۔ تو ظاہر ہے کہ شروع سے لے کر اب تک ہمارے آباء و اجداد نے ہماری قوم کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے، سب کی فلاح و بہبود کے لیے جو اپنی بیش قیمتی جائیدادیں اللہ کے راستے میں وقف کی تھیں تاکہ ہماری قوم کو، ہماری نسل کو اس سے فائدہ ہو جائے، تو اب اس کو دیکھ کر کے سرکار کے منہ میں پانی آیا اور سرکار اس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں آئین ہند میں ایسے قوانین ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو کھلی آزادی حاصل ہے اپنے تمام مذہبی امور کو انجام دینے کا۔ تو ڈائریکٹ سرکار اس پر قبضہ نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ اس پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بل لایا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اب حکومت ہی مکمل طور پر اپنے اختیار میں رکھے گی، جس کو چاہے گی رکھے گی، جس کو چاہے گی نکال دے گی، ایسی کمیٹی بنائے گی۔ اسی طرح سے ضلع کے جو کلکٹر ہوتے ہیں ان کو پورا پاور دیا جائے گا، ریاستی حکومت کو جو اختیارات تھے وہ سلب کر لیے جائیں گے اور مرکزی حکومت ہی مکمل طور پر اس پر دخیل ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ ہم منمانی کریں اور مسلمانوں کو اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچے اور وہ ہمارے قبضے میں رہے۔ یہ ہے ابھی سرکار کا منشا اور مقصد۔ اچھا یہ بتائیے، بہار کے مکھ منتری نتیش کمار جو کہ بالکل سیکولر مانے جاتے تھے جی، لیکن انہوں نے وقف ترمیمی بل کو سمرتھن کیا ہے، اس کو لے کر کے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، نتیش کمار جی کو بھلے ہی آپ لوگ سیکولر مانتے ہوں لیکن میں نے کبھی ان کو سیکولر نہیں مانا۔ یہ الگ بات ہے کہ گاہے گاہے انہوں نے آر جے ڈی کے ساتھ مل کر کے سرکار یہاں بنائی ہے، یہ ان کی مجبوری تھی، لیکن جب سے میں ان کو جان رہا ہوں میں نے کبھی ان کو سیکولر نہیں مانا، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر بی جے پی کا جو منشور ہے، اس کے جو مقاصد ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جو اس کی ذہنیت ہے وہ جگ ظاہر ہے۔ تو جو آدمی سیکولر ہوگا وہ اپنے ضمیر کا سودا کر کے کبھی نہیں بھاجپا کے ساتھ جا کر کے سرکار بنائے گا۔ لیکن آج ہی نہیں، پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا نتیش جی کئی بار، حتیٰ کہ اٹل جی کے زمانے میں بھی نتیش کمار بھاجپا کے ساتھ میں رہے ہیں۔ تو ان کو ہم نے کبھی سیکولر مانا ہی نہیں۔ اور ہمارے جو مسلم قائدین، میں نام نہیں لوں گا، بہت سارے جو مسلم نیتا ہیں، چاہے وہ سانسد ہوں یا ودھایک ہوں یا وہ کیا بولتے ہیں جیسے ایم ایل سی ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا ذاتی مفاد کی خاطر ان سے سٹے ہوئے ہیں۔ آج دیکھ لیجیے، نتیش کمار کے افطار پارٹی کی مخالفت ہوئی اور ہونی بھی چاہیے۔ ہم مسلمان یہاں رہتے ہیں، امن پسند شہری ہیں، ہم سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر سکتے ہیں لیکن پرامن کریں گے۔ ہم لوگ نہ کسی کے جائیداد کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہم لوگ پرامن ہیں۔ لیکن نتیش کمار کے جب اس افطار پارٹی کا بائیکاٹ کیا گیا تو اس کے چند نیتا اور چند نام نہاد مولویوں کے ساتھ کس طرح سے امارت شریعہ پر حملہ کیا آپ کو بھی پتا ہوگا، رمضان جیسا مقدس مہینہ۔ تو یہ نتیش کمار کبھی بھی مسلمانوں کے ہمدرد نہیں رہے اور ان کا منشا یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں اور ہم ان کے اوپر حکومت کریں۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ نتیش کمار کو میں سیکولر مانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ اندر سے بڑے پکے خراب ذہنیت کے انسان ہیں اور یہ مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں رہے۔ اگر کچھ کر رہے ہیں تو وہ صرف دکھانے کے لیے اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل سرفراز شیخ میں۔ اچھا یہ بتائیے حضرت کہ وقف ترمیمی بل پاس ہو گیا ہے لیکن پھر بھی جگہ جگہ احتجاج چل رہا ہے، کیا احتجاج چلنا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا۔ وقف ترمیمی بل چونکہ پاس ہو گیا ہے، قانونی شکل اختیار کر دی گئی ہے اور یہ پاس اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کے پاس بہومت تھا، زبردستی طاقت کے بنیاد پر انہوں نے زبردستی مسلط کیا ہے سیکولر لوگوں پر اور اقلیتوں
کے اوپر جو معاملات ہیں اس کو لے کر کے جو چیزیں آج کل چل رہی ہے، حکومت کی نیت کبھی صاف نہیں رہی. بار بار حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، سب کا ساتھ سب کا وکاس کر رہے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو بی جے پی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ راجیہ سبھا یا لوک سبھا میں ایک بھی مسلم ممبر آف پارلیمنٹ بی جے پی کی طرف سے نہیں ہے. پورے ہندوستان میں جہاں کہیں بھی ان کی حکومت ہے اسٹیٹ لیول پر، کہیں ان کی پارٹی کا کوئی ودھائک مسلمان نہیں ہے. تو جب یہ اپنی پارٹی سے کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتے ہیں، کسی کو ایم ایل اے ایم پی اور ودھائک کی شکل میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، وہ لوگ مسلمان کے ہمدرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات، آپ نے یہ کہا کہ احتجاج کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. احتجاج بالکل کرنا چاہیے، چونکہ احتجاج کرنا ہم سب لوگوں کا حق ہے. اور چونکہ جمعیت علماء ہند، مسلم پرسنل لا بورڈ، امارت شریعہ اور جو بھی ملی تنظیمیں ہیں اور جو ان کی ذمہ دار ہیں، وہ لوگ جو جیسا کہیں گے، جو کہیں گے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے ہم لوگ، اور ضرور احتجاج کریں گے، پرزور احتجاج کریں گے، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کریں گے. اور چونکہ یہ زبردستی سیکولر کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، تو اس کے خلاف بھی انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ لڑائی لڑی جائے گی. ملی تنظیمیں جب جہاں بلائے گی انشاءاللہ ہم لوگ اس میں شریک ہوں گے اور پوری طاقت کے ساتھ اس کی مخالفت کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے